والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ عرض کرنے سے پیش کر حصول برکت کے لیے امت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت والرضوان شان میں کچھ کلمے عرض کیے جائیں. اس سے پیشتر مرتبہ اور برکت کے لیے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار اعلیٰ حضرت کسی ڈاکٹر کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کسی انجینئر کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت دنیا دار کا نام نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت عاشق مصطفیٰ کا نام ہے. اعلیٰ حضرت سنیت کی پہچان کا نام ہے، اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے غلام کا نام. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم حضور علیہ السلام کی خاص نگاہ کرم رہی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آپ کی ولادت بسعادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں ہوئی. جب آپ کی عمر تقریباً 4 سال کی ہوئی. 4 سال کی عمر میں 4 سال کی عمر ہوتی کیا ہے؟ جب بچہ 4 سال کا ہوتا ہے تو اسے ٹھیک سے بولنے کا شعور نہیں ہوتا. بچہ جب بولتا ہے تو زبان لڑکھڑاتی ہے. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ کلام پاک مکمل فرما لیا. سبحان اللہ. یہ ہے اعلیٰ حضرت کہ 4 سال کی عمر ہوتی کیا ہے؟ بچہ بول نہیں پاتا، کوئی شعور نہیں ہوتا. لیکن اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے کہ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ کلام پاک مکمل فرما لی. اسی 4 سال کی عمر میں آپ نے فصیح عربی زبان میں گفتگو فرمائی. یہ ہے اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتے اور آئیں گے بھی کیسے؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ بننا پڑے گا. تو اعلیٰ حضرت وہ ہے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو حضرت بننا پڑے گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب آپ کی عمر تقریباً 6 سال کی ہوئی. 6 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 2.5 گھنٹے مسلسل بیان فرمایا ہے. وہ ہے اعلیٰ حضرت. 6 سال کی عمر میں بچہ ٹھیک سے نام لینا بچے کو نہیں آتا، لیکن امام احمد رضا وہ ہے کہ 2.5 گھنٹے 6 سال کی عمر میں مسلسل آپ نے تقریر فرمائی ہے. وہ ہے اعلیٰ حضرت. تو اعلیٰ حضرت کسی ڈاکٹر کا نام نہیں ہے، بلکہ عاشق مصطفیٰ کا نام اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا، ایسا علم عطا فرمایا کہ آج کسی سے اگر کسی کا سن پوچھا جائے، پیدائش سے ولادت پوچھی جائے اگر کسی سے، تو بندہ یا تو جنم داخلہ دیکھ کر بتاتا ہے یا تو آدھار کارڈ دیکھ کر بتاتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہ ہے کہ آپ نے اپنا
سن ولادت جو ہے اپنی پیدائش کی تاریخ آدھار دیکھ کر نہیں بتایا، آپ نے جنم داخلے کو دیکھ کر نہیں بتایا، بلکہ کلام پاک کی آیت کریمہ سے اپنا جو ہے آپ نے سن ولادت بیان فرمایا۔ وہ اعلیٰ حضرت ہے کہ اپنی پیدائش کا دن آپ نے کلام پاک سے نکال کر بتایا، وہ ہے حضور اعلیٰ حضرت۔ اور اعلیٰ حضرت ایسے عاشق رسول کہ آپ نے کبھی کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی، اعلیٰ حضرت ایسے عاشق رسول کہ آپ نے کبھی کسی دنیا دار کسی پیسے والے کی آپ نے تعریف نہیں کی۔ آئیں پہلے کلام پاک جو پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں، اس کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے چند اشعار پر کچھ گفت و شنید ہو، اس سے پیشتر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کلام پاک نے لوگوں کو مخاطب کر کے بیان فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستیاں نہیں کریں گے، چاہے وہ دشمن ان کا باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ دشمن ان کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ دشمن ان کا بھائی کیوں نہ ہو۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے، ان کے مخالفین سے دوستیاں نہ کریں گے، ان سے برادرانہ تعلق نہ رکھیں گے۔ اس آیت کریمہ پر صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے نفرت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کو نقش فرما دے گا اور روح القدس سے اس کی مدد فرمائے گا اور انہیں ایسے بابوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، یعنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے نفرت کرے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دے گا۔ اب کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستیاں نہ کرے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ سب سے پہلے اول خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان یہ کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ کوئی افضل ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے عاشق، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے حضور علیہ السلام کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہہ دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے والد ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، آپ نے ایک زوردار تماچا مارا، اتنی زور سے مارا کہ نیچے گر گئے۔ کیوں مارا؟ کہ آقا علیہ السلام کے عاشق ہیں اور آقا علیہ السلام کے دشمنوں کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتے۔ کلام پاک کی آیت کریمہ پر عمل دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرے گا، ان سے دور رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے والد کے منہ پر زوردار تماچا مارا اور آگے بڑھے۔ جنگ احد میں بہت سارے صحابہ کرام نے اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا، یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، بلکہ یہ دیکھا کہ یہ مصطفیٰ کے دشمن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ حضرت علی نے، حضرت امیر حمزہ نے
حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں بہت سارے اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، بلکہ یہ دیکھا کہ یہ مصطفیٰ کے دشمن ہیں، مصطفیٰ کے غدار ہیں، مصطفیٰ کی مخالفت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. یہ صحابہ کرام نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیا، ایمان کو مضبوط کر دیا ان کے دلوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں میں جن کے دلوں میں، اگر یہ کہا جائے کہ جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرما دیا، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو مضبوط فرما دیا، اگر یہ کہا جائے کہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں ایک ذات سرکار اعلیٰ حضرت کی ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت اپنے بھی جانتے ہیں، پرائے بھی جانتے ہیں کہ کیسی محبت آقا علیہ السلام سے امام احمد رضا فرماتے ہیں. آقا علیہ السلام اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے آپ کس طرح دور رہتے، آپ کے شعر سے پتہ چلتا ہے، آپ کی نعتیہ شاعری سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے آپ کیسی محبت کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے کیسی نفرت فرماتے ہیں. آپ نے ایک شعر میں فرمایا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. یہ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے یہ دوری کہ ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پر لعنت کیجیے، اس برے مذہب پر لعنت کیجیے. یہ امام احمد رضا کا عشق رسول اور اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی حضور علیہ السلام کی تعریف کرتے رہے، حضور علیہ السلام کی مدح و ثنا کرتے رہے. کبھی آپ نے کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی، کبھی آپ نے کسی دنیا دار کو راضی کرنے کے لیے اس کی تعریف نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی پوری زندگی کو آپ نے گزارا. ایک مرتبہ ریاست نان پارا کے نواب، جو یہ تقریباً یوپی میں بہرائچ شریف میں پڑتا ہے، تو وہاں کے نواب جو ہیں ان کی شان میں، ان کی مدح میں، ان کی تعریف میں اس دور کے جو شاعر تھے انہوں نے ایک قصیدہ لکھا. ہر شاعر نے اپنے اپنے اعتبار سے ایک قصیدہ لکھ دیا اس نواب کی تعریف میں. چونکہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ الرحمہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم دین، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم، اپنے وقت کے سب سے بڑے عاشق رسول، اپنے وقت کے سب سے بڑے مجدد، اپنے وقت کے سب سے بڑے کاتب، اپنے وقت کے سب سے بڑے جو شاعر تھے. تو امام احمد رضا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں چند لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس نواب کی شان میں، اس کی مدح میں کوئی شعر لکھ دیں، کوئی قصیدہ لکھ دیں، خوب پیسہ نوازے گا، خوب پیسہ دے گا. سرکار اعلیٰ حضرت نے اس نواب کی شان میں کوئی شعر تو نہیں لکھا، بلکہ اس کے جواب میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نعت لکھی آپ نے، جس کا پہلا شعر یہ کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ آقا علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کمال یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی ہونا تو دور کی بات ہے، کسی کمی کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا معاملہ ہے کہ اس میں کمی تو دور کی بات، کمی گمان بھی نہیں کی جا سکتی. یہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت آقا علیہ السلام سے محبت. آقا علیہ السلام کا حسن ایسا، حضرت یوسف علیہ السلام حسن میں مشہور، لیکن یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے ملا. حضرت عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا ظاہر،
آج خوبا ہما دارند تو تنہا داری، یعنی یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے، موسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ دیگر انبیاء کرام جو خوبیاں رکھتے ہیں وہ سب حضور علیہ السلام کے اندر تنہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسن سے مشہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اس طرح تمام انبیاء کرام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ خوبیوں کو رکھا، لیکن حضور علیہ السلام کے اندر ان ساری خوبیوں کو جمع فرما دیا اور ایسے معجزات عطا فرمائے جو کسی نبی کو اور نہیں ملے۔ اسی شعر کو حضور تاج الشریعہ ایک دم آسان لہجے میں فرماتے ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں۔ تو امام احمد رضا نے نواب کی شان میں مد میں کوئی شعر آپ نے نہیں لکھا، بلکہ آپ نے حضور علیہ السلام کی شان میں اس کو جواب دینے کے لیے کلام لکھا۔ اس کا دوسرا مصرع جو ہے آپ فرماتے ہیں، آخری شعر میں فرماتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، اور میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار اینا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے رضا، کیا دولت مندوں، دنیا کے نوابوں اور حکمرانوں کی تعریف خوش آمد کروں میں؟ امام احمد رضا فرماتے کیا میں دنیا دار کی تعریف کروں؟ میں دنیا دار کی تعریف ہرگز نہیں کر سکتا۔ دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں، میں تو اپنے کریم کا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا بھکاری ہوں، آقا علیہ السلام کا غلام ہوں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جدھر مال دیکھے ادھر لڑک جائے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت ہیں کہ آپ نے دنیا دار کی تعریف نہیں کی پیسوں کے لیے، آپ نے کسی کو راضی کرنے کے لیے آپ نے ان کی تعریف نہیں کی، بلکہ ہمیشہ سرکار اعلیٰ حضرت آقا علیہ السلام کی شان میں گنگناتے رہے، آقا علیہ السلام کی تعریف کرتے رہے۔ یہ ہے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے، رے پیارے کیسے آئیں گے؟ اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو عشق رسول کو اپنے دل میں بسانا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا۔ جب آقا علیہ السلام کے محبت کو اپنے دل میں بسائیں گے تو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آئیں گے۔ امام اہل سنت وہ ہیں کہ ہمیشہ اعلیٰ حضرت آقا علیہ السلام کی تعریف ہی کرتے رہے، آقا علیہ السلام کی شان میں نعتیہ کلام لکھتے رہے، اور اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے سنیت برقرار نہ رہتی۔ آج اگر کسی کو سنی جاننا ہے تو یہ نہیں پوچھنا پڑتا، پہلے کے دور میں علماء سے سننے میں آیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دور سے پہلے جب کسی کو دیکھنا ہوتا کہ یہ سنی ہے کہ نہیں تو اس سے بہت سارے سوال کرنا پڑتا تھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا کہتے ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہو، ان کو کیا کہتے ہو، بزرگوں کی بارگاہ میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، یہ سب سوال کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے دور کے بعد اب اتنے سوال نہیں کرتا پڑتا، بلکہ یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کیا کہتے ہو، کیونکہ جب اعلیٰ حضرت سے محبت ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ معاملہ بالکل سیدھا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، تمام صحابہ کرام کی شان میں آپ نے کلام لکھے ہیں، اپنے اعتبار سے آپ نے اپنا عشق بیان فرمایا، بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، سادات کرام کی آپ نے تعظیم کی ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہر اس چیز سے محبت کی ہے جس سے آقا علیہ السلام محبت فرمایا کرتے، ہر اس چیز کو آپ نے اپنے دل میں بسایا ہے جسے حضور علیہ السلام جس سے محبت فرمایا کرتے، چاہے وہ سادات ہو، چاہے وہ کوئی دوسری چیز ہو۔ اور خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو ہے حضور علیہ السلام کی اولاد کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت علیہ الرحمہ کو کسی نے اپنے گھر پر دعوت دی، اور اعلیٰ حضرت کو لینے کے لیے ایک ڈولی بھیجی گئی، اس میں سرکار اعلیٰ حضرت آپ تشریف فرما ہوئے، اس میں آپ بیٹھے، چار لوگ اس کو اٹھا کر لے جانے لگے۔ تھوڑی دور پہنچے تو سرکار اعلیٰ حضرت اچانک سے آپ جو
آپ کے جسم کا حلیہ بدل جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، فوراً آپ ڈولی سے نیچے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام کے بدن کی خوشبو آ رہی ہے، یہ بتائیں یہاں پر سید زادہ کون ہے؟ جب سب لوگوں نے سنا تو حیران ہو گئے، اس میں سے ایک نے کہا حضور میں ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رونے لگے، آپ نے فرمایا کہ مجھے معاف فرما دیں، کیونکہ قیامت کے دن اگر حضور علیہ السلام مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا میرا شہزادہ اسی لیے تھا کہ تم اس کے کاندھے پر سوار ہو؟ حضور اعلیٰ حضرت آپ نیچے کھڑے ہو گئے اور اس سید زادے کو آپ نے ڈولی پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد فرمایا میرا کفارہ یہ ہے کہ اب میں آپ کو لے کر چلوں، آپ اس پہ بیٹھیں۔ دیکھیں یہ اعلیٰ حضرت ہیں، سادات کی تعظیم کیسی کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو جو ہے ڈولی پر بٹھا دیا اور آپ انہیں کاندھے پر اٹھا کر لے کر جانے لگے۔ یہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آقا علیہ السلام سے محبت کرتے اور آقا علیہ السلام کی ہر اس چیز سے محبت کرتے تھے جس سے آقا علیہ السلام محبت فرمایا کرتے۔ یہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت۔ آج تک لوگ اعلیٰ حضرت کو نہیں سمجھ پائے، اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کو نہیں سمجھ پائے، اعلیٰ حضرت کی تو دور کی بات، اعلیٰ حضرت کے شعر کو نہیں سمجھ پائے، ایک شعر کو تو اعلیٰ حضرت کی تو دور کی بات ہے۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے، اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھ میں نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے، پیارے تو آقا علیہ السلام کی محبت کو دل میں بسانا یہ ضروری ہے، عشق کی نگاہ سے دیکھنا ضروری ہے، تو آقا جو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، صحابہ کی محبت عطا فرمائے اور سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت عطا فرمائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت حضور علیہ السلام اور تمام حضور علیہ السلام کے عاشقوں سے ہم سب کو محبت عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں اگر کسی طرح کی غیر شرعی کلمات نکلے ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔